مثلاً ایک ویڈیو میں بتایا کہ جو شخص تدلیس کرتا ہے اس کی حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے، جو ان والی روایات وہ بیان کرتے ہیں اور ان پر جرح زیادہ ہو اس مدلس راوی پر۔ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے تقلید کے بارے میں کہا ہے کہ جو شخص تقلید کرے اس کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے پوری ویڈیو میں کہیں بھی نہیں کہا کہ تقلید جو شخص کرتا ہے اس کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، تو اس نے کمنٹس میں یہ کیسے لکھ دیا؟ کچھ دیر میں نے سوچا، پھر مجھے یاد آیا کہ بات میں نے تدلیس کی تھی اور اس نے اسے تقلید بنا دیا، یا اس شخص نے بات کو سمجھا نہیں صحیح طریقے سے، یا پھر یہ جانتا نہیں کہ تدلیس کیا ہوتی ہے۔ خیر، میں نے سوچا اس کو سمجھ نہیں آیا، یہ تدلیس کو تقلید سمجھ بیٹھا ہے، لیکن اس سے آگے اس نے ایک اور بات کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ تقلید کرتے تھے۔ تو پھر اس لیے اس کا جواب دینا بنتا تھا کہ پہلے نمبر پر میں نے تقلید والی جو شخص تقلید کرتا ہے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ میں نے نہیں کہا۔ میں نے تدلیس کہا ہے۔ تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے شیخ کو ذکر نہ کرے، اس کا نام نہ لے، بلکہ اس سے پہلے راوی کا نام لے کر کوئی حدیث بیان کرے، جس سے اسے سنا ہے اس نے، اس کا نام وہ نہ لے، اسے کہتے ہیں تدلیس۔ تو اس کے علاوہ جب اس نے دوسری بات کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ تقلید کرتے تھے، استغفر اللہ، تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کی اگر کسی شخص کو پتہ نہیں تھا تو بات کرنے سے پہلے اسے چاہیے تھا کہ اس کا معنی معلوم کر لیتا۔ آج کل تو گوگل پر سب کچھ مل جاتا ہے، سرچ کر لیتا کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ بھئی تقلید کہتے ہیں کسی غیر نبی کے قول کو بلا دلیل مان لینا، اور نبی کی بات دلیل ہوتی ہے، وہ تقلید نہیں ہوتی، وہ اتباع ہوتی ہے، وہ اطاعت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور کافی جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ تو وہ تقلید نہیں ہوتی، وہ اطاعت ہوتی ہے، وہ اتباع ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحابہ تقلید کرتے تھے۔ بھئی ایک حدیث لے آؤ کہیں سے کہ جس میں ہو کہ صحابہ کہتے ہوں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا۔ وہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور امیر کی بھی اطاعت ہوتی ہے سارے معاملات چلانے کے لیے، اور جو باقی کچھ نئے مسئلے آئے تو صحابہ کا ان مسائل پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے اجماع ہوا، اور اجماع کے طریقے پر انہوں نے پھر اس پر عمل کیا، اور انہوں نے عبادات میں کوئی نئی بات نہیں نکالی۔ تو صحابہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے تھے، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے تھے۔ اور پھر اگر آپ لوگ بضد ہو جائیں اس بات پر کہ صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے تھے حالانکہ یہ نہیں تھا، تو اس بحث کو چھوڑ دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید قطعاً نہیں ہوتی۔ تقلید ہوتی ہے تو غیر نبی کی ہوتی ہے، اور صحابہ والی بات اس کو سمجھانے لگے تو کافی سارا ٹائم صرف ہوگا، تو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ کرتے نہیں تھے، لیکن یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی بات خود دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کی بات دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح، کیونکہ اللہ کی بات ہی بغیر قرآن کے جو ہوتی تھی حدیث، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اس کو جو صحابہ مانتے تھے وہ دلیل ہوتی تھی، وہ تقلید نہیں ہوتی تھی۔ اسے اتباع کہیں گے، اسے اطاعت کہیں گے، اسے تقلید نہیں کہیں گے۔ یہ ایک نئی بات۔ پھر اس سے آگے اس نے تو ضعیف کی ایک نئی قسم نکالی تھی مفتی صاحب نے،
اور انہوں نے پھر نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ صحابہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے تھے۔ کیا نبی کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ جب دلیل ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے، تو وہ تو اطاعت ہوتی ہے، وہ تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید ہوتی ہے ایسی بات جس کی دلیل کوئی نہ ہو، اس پر تقلید ہوتی ہے۔ غیر نبی کی بات کو جب مانا جائے بغیر دلیل کے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اگر غیر نبی بھی دلیل کے ساتھ بات کرے، قرآن و حدیث سے بات کرے، تو اسے بھی تقلید نہیں کہتے۔ تقلید صرف وہی بات ہوتی ہے جو کسی غیر نبی کی بات ہو اور اس پر دلیل بھی نہ ہو، کوئی بندہ بے شک دلیل ہو لیکن بندے کو معلوم نہ ہو، اس سے دلیل نہ مانگے اور صرف اسی کی بات ہوتے ہوئے مان لے کہ بس جو یہ بات کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تقلید۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تقلید نہیں ہوتی، ان کی بات ماننا اتباع ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے، وہ تقلید نہیں ہوتی۔ اور میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو شخص تقلید کرتا ہو اس کی بات، اس کی حدیث، اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ بات میں نے نہیں کہی تھی۔ میں نے بلکہ یہ کہا تھا کہ تدلیس جو شخص کرتا ہے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس کو ادھر لے اور اس سے آگے پھر بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، صحابہ ان کے کاموں کی تقلید کرتے تھے، تو یہ غلط ایک مطلب نکالنے کی پھر ان نے بھی کوشش کی ہے کہ ایک نئی بات کا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے ہمیں بچائے۔